اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شعر ہے علامہ اقبال کا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بھائی۔ اگر اس کی تفسیر پوچھنی ہے تو علامہ سے پوچھیں جن کا شعر ہے وہ کیا سوچتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو باتیں شعروں کی شرح کرنے والے کرتے ہیں وہ شاعر کے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ کچھ اور سوچ کر کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کی تشریح کرنے والے کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ کے معنی تو کیے جا سکتے ہیں، مفہوم کیا ہے یہ ہر کوئی اپنی اپنی صوابدید کے مطابق گھڑتا رہتا ہے۔ تو یہاں ہمارا اجتماع کوئی شعر و شاعری کی تشریح کے لیے بھی نہیں ہے، جس کام کو آپ جائیں، جس کام میں لگے ہوں، اس مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ شعر و شاعری یا یہ چیزیں سیکھنی ہے تو شعراء کے پاس جائیں۔ تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو رہی بات شعراء کی۔ جہاں تک آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میری رائے میں انسان کی خودی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ کرے، خواہشات نفس کے سامنے، شیطان کے سامنے، دنیا کے لالچ کے سامنے، ہوس و اقتدار کے سامنے، کچھ بھی ہو جائے کسی حالت میں اللہ کریم کی اطاعت چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرے تو اس نے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنے احترام کو بچا لیا۔ خودی سے مراد وہ عزت و احترام ہے جو اللہ کریم نے ہر بندے کو دیا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کو سجدے کیے جاتے۔ تو صورت سجدہ کہ پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، پیشانی، ناک زمین پہ رکھ کے سجدہ کرنا، یہ تو ایک صورت سجدہ ہے۔ حقیقت سجدہ یہ ہے کہ بلا چوں چرا اطاعت کی جائے۔ صورت سجدہ یہ ہے کہ پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، پیشانی، ناک زمین پہ لگی ہو، یہ صورت سجدہ ہے۔ حقیقت سجدہ یہ ہے کہ بلا چوں چرا اطاعت کی جائے۔ اب جو بندہ دولت کے لالچ میں اللہ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر دوسرے کی اطاعت کرتا ہے تو حقیقتاً تو وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، صورتاً نہ بھی ہو۔ دولت کے لالچ میں کرتا ہے، اقتدار کے لالچ میں کرتا ہے، کسی بھی دنیاوی فائدے یا نفع نقصان میں کرتا ہے تو وہ حقیقت سجدہ ہے، وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔
تو جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوا اس کی اپنی حیثیت ختم ہو گئی. خودی سے مراد ہے اس کی اپنی حیثیت جو اللہ نے اسے دی تھی وہ اس نے بیچ دی چند ٹکوں کے عوض یا اقتدار کے عوض یا کسی دنیاوی لالچ کے عوض یا کسی خوف میں آ کر. علماء حق فرماتے ہیں کہ نفع کے لالچ میں یا نقصان کے ڈر سے اس کی بات نہیں مانوں گا تو میرا نقصان کرے گا. نفع کے لالچ میں یا نقصان کے ڈر سے اللہ کے علاوہ اگر کسی کی بات اس انداز سے مانی جائے تو یہ اس کی عبادت ہے اور یہی شرک ہے. تبلیغ کا دائرہ کار کیا ہے؟ عورت کس حد تک تبلیغ کی مکلف ہے؟ تبلیغ کے دو درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ عورت ہے یا مرد اس کا اپنا ایک حلقہ اثر ہے. جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جو لوگ اس سے ملتے ہیں. خاتون ہے تو اس کا بھی کچھ خواتین میں ایک اثر ہوتا ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے، کچھ رشتہ دار ہوتی ہیں، کچھ ملنے جلنے والی ہوتی ہیں. تو اس ماحول میں جہاں ہم دنیا داری کا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں سے ضرور ملنا چاہیے، رشتہ ہے، تعلق قائم رہنا چاہیے، آ جائے تو اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے، کبھی اسے ملنے جانا چاہیے. تو اس دائرہ کار میں صرف دنیاوی رشتے نہ رکھے. جتنا جانتا ہے مرد ہے یا عورت اتنا دین بھی اس میں شامل کرے اور بیان کرتا رہے اور کوشش کرے کہ اس کے متعلقین بھی دین کو سمجھیں اور جانیں. سب سے بڑا فریضہ جو ایک عورت کا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت، جو فرض اول ہے اس پر. اولاد کی تربیت میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. میرے ایک عزیز ہیں، نائب تحصیلدار بھرتی ہوئے تھے، آج کل وہ ایڈیشنل کمشنر ہیں. ساری زندگی انہوں نے اپنی حلال تنخواہ پہ بسر کی ہے. تو وہ کہا کرتے ہیں کہ میرے رشوت نہ لینے میں بہت بڑا کردار میری بیوی کا ہے. اگر یہ مطالبے کرتی گھر ایسا ہو، زیور اتنا ہو، فلاں ہو فلاں ہو، تو شاید میں بھی لڑکھڑا جاتا. تو وہ اسے ایوارڈ دیتے ہیں کہ یہ اس کی ہمت ہے کہ اتنے عہدوں پہ ہوتے ہوئے ہم نے دال روٹی پہ گزارا کیا. تو خواتین کا پہلا کام تو یہ ہے کہ جن اللہ کے بندوں کی تربیت اس کے ذمے ہے اولاد کی، اس تک دین بھی پہنچائیں. جس طرح ان کی صحت کا خیال رکھتی ہیں، تعلیم کا خیال رکھتی ہیں، نہلاتی دھلاتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، صاف رکھتی ہیں، انہیں دین بھی سکھائیں. یہ سب سے پہلی تبلیغ ہے خاتون کی. دوسری یہ ہے کہ ایک حلقہ اثر ہوتا ہے، ملاقات والے لوگ ہوتے ہیں، میل جول ہوتا ہے. تو جہاں تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، رشتہ نہ ٹوٹے، دوستی بنی رہے، آنا جانا، ایک دوسرے کا احترام رہے، وہاں دین بھی درمیان میں آنا چاہیے.
اور دینی باتیں جو معلوم ہیں وہ اس معاشرے تک، اس سوسائٹی تک پہنچانی چاہیے۔ اس سے آگے اگر کوئی خاتون پڑھتی لکھتی ہے، عالمہ فاضلہ بنتی ہے، تو خواتین میں تبلیغ کرے، بچیوں کو پڑھائے، خواتین کو پڑھائے، ان کو دین بتائے۔ لیکن یہ لوگ شاذ ہوتے ہیں، کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر ایک نہیں ہوتا۔ اسی طرح مردوں کا بھی دائرہ تبلیغ ہے، بنیادی طور پر اپنے کردار کو درست کرے۔ کسی بزرگ کے پاس کوئی خاتون بچہ لے کر گئی، اس زمانے میں یہ چینی کی مختلف قسمیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو گڑ سائی بنا ہوتا تھا۔ تو شکایت یہ تھی کہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بی بی اسے کل یا پرسوں لا۔ واپس چلی گئی، ایک دن دو دن بعد پھر گئی تو انہوں نے اسے دم بھی کیا، نصیحت بھی کی۔ تو جو لوگ مجلس میں حاضر رہتے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، آپ آئی تھی تو اس دن بھی دم تو کر سکتے تھے، سمجھا سکتے۔ فرمایا اس دن میں نے بھی گڑ کھایا ہوا تھا۔ تو تبلیغ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جانے، مانے اور اس پر عمل کرے، پھر دوسرے کو بھی بتائے۔ تو جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تیقن ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے جو اگلے کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تو مردوں کی تبلیغ بھی گھر سے شروع ہوتی ہے، حلال کما کر لائے، جائز کما کر لائے، اولاد کو حلال کھلائے، اپنے کردار سے تبلیغ کرے، وہ اس کو سچ بولتے، انصاف کرتے، عبادت کرتے، بچے دیکھیں، بتانا نہ پڑے، وہ دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ جب ہوش میں آئے تو جہاں دنیا سکھاتے ہیں، ہم بولنا سکھاتے ہیں، لباس پہننا سکھاتے ہیں، سکول لے جاتے ہیں، اہتمام سے فیسیں بھرتے ہیں، وہاں اسے دین بھی سکھائے۔ اس کے بعد جو اس کا حلقہ اثر ہے، ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ صرف دنیاوی تعلقات ہی استوار نہ رکھے، دینی اعتبار سے بھی رشتہ قائم کرے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عوام کا درجہ۔ عوام میں تبلیغ کرنے کا حق اس کو حاصل ہے جو علم حاصل کرے۔ ہر جاہل کا اٹھ کر تبلیغ پر چل دینا اچھے نتائج پیدا نہیں کرتا۔ ایک بندے کو خود عقائد کی صحیح سمجھ نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ تو تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ گھر سے شروع کرے، خود سمجھے، مانے، عمل کرے، گھر سے شروع کرے، حلقے اثر تک جائے، اور اگر اسے اللہ نے علم دیا ہے، اس نے محنت کی ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اہل علم ہے، تو پھر عوام میں بھی تبلیغ کرے۔ قرآن کریم نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو علم حاصل کریں، دور دراز جا کر سیکھیں، پڑھیں، اور واپس آ کر اپنی قوم میں تبلیغ کریں۔ ہر کام اپنے دائرہ کار میں اچھا بھی لگتا ہے، اچھے نتائج بھی دیتا ہے۔ اپنے دائرہ کار سے بڑھ جائے تو بجائے نفع کے
نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ سیر کعبہ کے مراقبے میں ہر طرح کی دعا کی جا سکتی ہے۔ جی دعا تو دعا ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر مقام پہ کی جا سکتی ہے، اور سیر کعبہ میں تو دعا کا خاص موقع ہوتا ہے۔ لیکن شاید ہم خود دعا کے سلیقوں سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ اسباب اللہ نے کائنات میں پھیلا دیے ہیں، مسبب الاسباب نے اسباب پیدا کر دیے ہیں، انسان کو طاقت و استطاعت بخشی ہے، علم بخشا ہے، شعور بخشا ہے۔ تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جو بس میں ہو وہ اسباب پورے کیے جائیں، اور پھر دعا کی جائے کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، لیکن اس کام کا ہونا یہ تیری قدرت میں ہے، تو میرا یہ کام کر دے۔ اگر اسباب جمع نہ کیے جائیں، اپنا کام نہ کیا جائے، صرف دعا کی جائے تو یہ گستاخی شمار ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی شادی نہیں کرتا اور وہ رات دن اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا نہیں ہوگی، وہ گستاخی ہوگی۔ اسی طرح جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے جو اسباب ہیں، میرے پاس اکثر لوگ آ جاتے ہیں جی کاروبار کے لیے نقش لکھ دیں، تعویذ لکھ دیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ کچھ کرتے بھی ہو یا تعویذ نہیں سب کرنا ہے؟ کاروبار کرتے کیا ہو، کچھ کرو تو پھر تو اللہ کے نام سے بھی اس میں برکت ہو۔ تو کرتے ہی کچھ نہیں ہو، نکمے بیٹھے ہو، تعویذ لو، تعویذ کیا کرے گا؟ تعویذ دکان کھول لے گا۔ تو دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ جو انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کرے، جائز وسائل، جائز اور حلال اسباب اختیار کرے، پھر اللہ کریم سے دعا کرے۔ کھیتی ہو، اس کے پاس قطع زمین ہو، اس میں ہل چلائے، کھاد ڈالے، بیج ڈالے، پانی دے، پھر دعا کرے کہ اللہ میری فصل اچھی ہو۔ تو دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذمے، ہمارے ذمے جو ہے وہ ہم پورا کریں جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ کریم سے دعا کریں۔ اور دعا ایک درخواست ہوتی ہے، دعا حکم نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ بڑی دعائیں کی تو ایسا ہوا تو نہیں، بھی تو آپ نے حکم تو نہیں دیا، آپ اللہ کو حکم تو نہیں دے سکتے، آپ ایک درخواست کر رہے ہیں، وہ کریم ہے۔ آپ نہیں جانتے اگر ایسا ہو تو اس کے شاید نتائج آپ کے حق میں اچھے نہ ہوں، یہ بھی نہیں جانتے۔ تو وہ جو بہتر سمجھتا ہے کرتا ہے۔ دعا مانگنا بجائے خود عبادت ہے، اور مانگنے پر اللہ کریم راضی ہوتے ہیں۔ دعا کرے، ہر کام میں کرے۔ ہر بات، ہر کام میں اللہ کی پناہ چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا طریقہ اختیار کیا، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور امور کو سنت کے مطابق کرنا۔ جو بات، جو کام زندگی کا آپ ارشادات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق کریں گے، اسے اللہ کی پناہ حاصل ہے۔ جہاں سے دین کا اتباع چھوٹ جائے گا، وہاں سے اللہ کی پناہ اٹھ جائے گی، اور شیطان اس بندے کی باغ ڈور سنبھال لے گا، اس کا مشیر بن جائے گا۔
دل کی درویشی کسے کہتے ہیں؟ عجیب عجیب اصطلاحات ہیں اور ان لوگوں نے ایجاد کی ہیں جو جانتے کچھ نہیں. جس طرح ظاہر دین ہے ارشادات باری، اس کی تشریح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری دین جو ہے اس کے ساتھ کیفیات ہیں. ہر بات میں ایک کیفیت ہوتی ہے. آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو آپ نے چند الفاظ ہی کہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. وہ خوشی کیا ہے؟ ان الفاظ کے اندر ایک کیفیت تھی. آپ کسی کو بد دعا دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، وہ بھڑک اٹھتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. چند لفظ ہی آپ نے کہے، ہوا کیا؟ ان الفاظ میں ایک کیفیت تھی جو تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوگی. تو بندہ جب الفاظ کہتا ہے اس میں کیفیت ہوتی ہے، تو کلام باری میں ارشادات رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی کیفیت ہوگی. تو ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نہ ہمیں خوشی ہوتی ہے نہ ہمیں افسوس ہوتا ہے. آیات رحمت کی آتی ہیں تو ترجمہ یہ ہوتا ہے یہ صحابہ کے حق میں ہیں، اور آیات عذاب کی آتی ہیں تو یہ کافروں کے حق میں. تو جو ہم وہ پڑھ رہے ہیں ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کوئی نہیں بتاتا. ہم جس ذوق و شوق سے مغفرت کی، بخشش کی، انعامات کی آیات، اسی ذوق و شوق سے عذاب کی بنا ہمیں عذاب سے ڈر لگتا ہے، نہ بخشش کی امید پیدا ہوتی ہے. اسی طرح مسائل ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، کوئی دل پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، کیفیت نہیں ہوتی. تو یہ کیفیات جو ہیں ان کی ایک خاص قوت اور استعداد ہوتی ہے جو بارگاہ رسالت پناہی سے ہی تقسیم ہوتی ہے. اسی استعداد نے صحابہ کو صحابہ بنا دیا، ورنہ وہ کوئی 6 نمازیں یا 8 نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ان کا کوئی قرآن کریم الگ نہیں تھا، کوئی شریعت الگ نہیں تھی. صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جو برکات قلب اطہر سے ان کے قلوب میں آئی انہیں صحابی بنا گئی. وہ برکات انہی کیفیات کو محسوس کرتی تھی. اسی طرح صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، اور پھر اولیاء امت اس کے وارث ہیں، اہل اللہ اس کے وارث ہیں، اور وہی کیفیات مطلوب ہوتی ہیں. باقی لوگوں نے بہت گھڑ رکھے ہیں، بڑے عالم بنا رکھے ہیں، کوئی جن کا کوئی آگاہ ہے نہ پیچھا، جن کو اس فن کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں اور کیا کیا اس میں نام رکھ دیے ہیں. جنہوں نے نہ کسی سے یہ فن سیکھا، نہ حاصل کیا، نہ اسے جانا، نہ سمجھا، اب ان کی تشریح کون کرتا رہے؟ ہر بندہ جو بڑ مار دے اب اس کی تشریح تو نہیں ہو سکتی. اللہ، یہ ایک سوال ہے کہ جب بھی کوئی عام اجتماع ہوتا ہے تو پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ اجتماع میں شامل ہونا ہے، مگر انہی دنوں سخت مشکلات سامنے آ جاتی ہیں جن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش؟ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.
آپ کے سارے سوال میں یہ جو ایک ترکیب ہے پختہ ارادہ، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ترکیب ہے۔ پختہ ارادے کو کوئی شے روکتی نہیں، اور جو ارادے رک جاتے ہیں وہ پختہ نہیں ہوتے۔ ہر نیکی کے لیے، ہر اچھائی کے لیے انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ بچپن سے بالغ ہونے سے پہلے دینی گھرانے میں ہوتے ہیں، نماز روزہ شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، بعض بچپن میں حفظ کر لیتے ہیں، 80 90 سال کی عمر تک ساری عمر نماز روزہ کرتے جاتے ہیں، لیکن وہ 90 80 100 سال میں بھی عادت ثانیہ نہیں بنتی۔ ساری عمر کرنے کے بعد پھر ہر نماز کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، خود کو تیار کرنا پڑتا ہے، مصروفیات بھی در آتی ہیں، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ یہ جو پختہ ارادہ ہے یہ اور چیز ہوتی ہے۔ پختہ ارادہ اسے کہتے ہیں جسے کوئی رکاوٹ روک نہ سکتی ہو۔ یہ نعمتیں گھر بیٹھے نہیں ملتی، ہر شخص کو اللہ کریم مجاہدہ کراتے ہیں، محنت کراتے ہیں، ایک نظام ہے رب العالمین کا۔ دنیا کے حصول کے لیے تو ہم اس حصول کو بغیر کسی کے بتائے مانتے ہیں۔ کوئی ہمیں بتا دے کہ فلاں جگہ پہنچو، وہاں آپ کو 10 لاکھ روپے مل جائے گا، کون کسی مصروفیت کو ہمیں روکے؟ کسی کام کو درمیان میں آئے اور نہ جانے دے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بندہ بھاگ جائے گا کہ پھر آ کے دیکھ لوں گا کیا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ ایک لمحہ جو اجتماع میں یا صحبت میں یا ذکر میں نصیب ہوتا ہے اس کی قیمت کیا ہے، تو کوئی چیز آڑے نہیں آتی۔ الحمدللہ ہم نے بھی سیکھا ہے، محنت کی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ جس زمانے میں ہم حضرت جی کی خدمت میں پہنچے وہ زمانہ آج کی طرح کا نہیں تھا۔ وسائل بھی کم تھے، ذرائع آمدن بھی کم تھے۔ میں سکول پڑھایا کرتا تھا، 50 روپے ٹیچر کی تنخواہ ہوتی تھی، اور اس میں 30 روپے مہنگائی الاؤنس کے نام سے شامل کیے گئے، ہمیں مہینے بعد 80 روپے ملتے تھے۔ اس میں سارے خاندان کا سارا مہینہ، بچوں کے جوتے کپڑے یہ وہ سارے اخراجات کرنے ہوتے تھے۔ لیکن اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ ایک ہفتہ اگر گزر جاتا تو دوسرا ہفتہ ہم نہیں جانے دیتے تھے، ضرور حاضر ہوتے تھے۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں سے پیل تک بس ملتی تھی، پیل سے تلگنگ تک، تلگنگ سے بن حافظ جی تک، پھر وہاں سے پیدل جاتے تھے، دوسرے دن تیسرے دن واپس پیدل۔
تو ایک آدھ کپ چائے کا پیل وہاں جہاں تبدیل ہوتی ہے وہاں پی لیا، تلا گنگ چائے پی لی، تو آنے جانے میں 5 روپے خرچ ہوتے تھے۔ لیکن وہ 5 روپے بھی نکالنا مشکل ہو جاتا تھا، اہتمام کرنا پڑتا تھا کہ کرایہ ہو جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں تشریف لے جاتے، عموماً ابتدائی دور میں جماعت تو بنی نہیں تھی، ہم 2 4 5 ساتھی ہوتے تھے ذکر کے۔ 3 4 ساتھی تو وہ تھے جنہیں حضرت بطور گارڈ کے ہمراہ رکھتے تھے، تو چونکہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے انہیں اللہ اللہ بھی سکھا دی۔ اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی، میں بھی حاضر ہو جاتا تھا۔ مناظر فرقے باطلہ کے خلاف حضرت کو بلایا جاتا تھا، جہاں جاتے تھے کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو کتنی جگہ غریب لوگ ہوتے تھے، حضرت کے لیے تو ایک چارپائی کا اور سبزی دال گوشت پھلکے کا انتظام کرتے۔ ہم جو 4 5 ساتھ ہوتے تھے، ہمارے لیے وہ گاؤں سے ٹکڑے مانگ لاتے، کسی گھر سے ساگ آتا، کسی سے دال آتی، کہیں سے کچھ آتا، ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روٹی کے آتے۔ تو خالی زمین پر، اس وقت تو فرش نہیں ہوتے تھے، زمین پر ہی لیپ کیا ہوا ہوتا تھا، نہ چادر ہوتی تھی نہ تکیہ ہوتا تھا، ایک کوٹھا ہوتا۔ اب تو کمرے بن گئے، اس وقت تو کوٹھے ہوتے تھے۔ وہ دکھا دیتے کہ یہاں تم رہو، یہ ساتھ حضرت جی رہیں گے۔ تو وہ طرح طرح کے سالن اور طرح طرح کے ٹکڑے، تو وہ ہم کھا لیا کرتے تھے، اللہ کا شکر کرتے تھے۔ میلوں 10 میل 15 میل کے ایریے میں اگر ہوتا تو حضرت جی بھی پیدل جاتے تھے، ہم بھی ساتھ پیدل ہوتے تھے۔ تو اس کے بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں جن کا الحمدللہ میں خود گواہ ہوں، جو بھگتے ہیں۔ تو ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے، آج تو کوئی اس طرح کا تکلف نہیں ہے۔ آج تو گاڑیاں منزل پہ بھی لے آتی ہیں، یہاں بھی ناشتے کا بھی، کھانے کا بھی، آرام کا بھی، ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں تو نہیں ملتی تھی۔ آج تو اللہ کریم نے آسانیاں پیدا کر دی، ہمیں بھی فراخی دی۔ وہ وقت گزر گئے، اللہ نے دنیا بھی بے پناہ دی، دین کی خدمت کا موقع بھی عطا فرمایا، لیکن ہر کام کے پیچھے مشقت اور محنت اور مزدوری ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمارت از خود کھڑی نہیں ہو جاتی، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کریم کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب مبعوث ہوتے ہیں تو کیا سارے لوگ ان کی بات سن لیتے؟ سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ رکاوٹیں انبیاء علیہ السلام کو آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں پر جو انبیاء کے قریب تر ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں پر جو ان لوگوں کے قریب تر ہوتے ہیں۔ تو یہ نظام قدرت ہے بھائی، رکاوٹوں کو توڑ کر جانا ہی تو انسان کے عقیدے اور ارادے کی پختگی کی دلیل ہے۔ اگر دنیا، خواہشات نفس دنیاوی امور یہ نہ ہو تو ہر کوئی میاں دیندار ہی رہے۔ تو یہ تلاش کرنا
کہ حق کی تلاش میں رکاوٹ کوئی نہ ہی ہے تو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے، خوش فہمی ہے۔ اگر رکاوٹ ہی نہیں، آپ نے عبور نہیں کی تو اجر کس بات کا، معاوضہ کس بات کا طلب کرتے ہیں؟ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور قبول کرنا چاہیے۔ یہ زندگی کے حقائق ہیں، رکاوٹیں بھی ہوں گی، کام بھی یاد آئیں گے، صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، بات ختم۔ اور دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ کرتے ہیں۔ کسی سے نہ ملنے ہوں، اپنے پیسے 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ کسی سے دینے اور وہ کہہ دے کہ فلاں جگہ آ کر لے جو، تو کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہوتی، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یا پیسے تو وصول کر لیں۔ جتنی اہمیت دنیاوی نعمتوں کی ہے، اتنی بھی اگر دین کی ہو تو رکاوٹیں کو نہیں ہوتی۔ دین ثانوی درجے میں چلا جائے، ہو گیا کر لیں گے، نہ ہو سکا تو خیر ہے، تو پھر بے شمار رکاوٹیں ہیں، ہر وقت ہیں، ہر بندے کو ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی۔ فرصت ہی کا رونا ہے، فرصت ہی نہیں دیتے افکار معیشت کے، فرصت ہی کا رونا ہے، فرصت ہی نہیں دیتے افکار معیشت کے۔ پھر تو بندے کے پاس کوئی فرصت نہیں ہوتی، تو میاں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ پختہ ارادہ اسے کہتے ہیں جسے کوئی متزلزل نہ کر سکے۔ یہ کون سا پختہ ارادہ ہے؟ پختہ ارادہ کرتے ہیں تو کام آ جاتے ہو، یہ کون سا پھر پختہ ارادہ ہے جسے بہت سی چیزیں روک دیتی ہیں؟ یہ ارادہ پختہ نہیں ہے، اسے پختہ کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔